بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آیا۔ ان کو اپنے بھتیجے سے بے حد پیار تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر گھرانے کو نہ ملتا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب رات کے کھانے کا یا دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے کہ ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ظاہر ہوتی کہ سب کے پیٹ بھر جاتے، لیکن پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک پیالے سے ہی سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا جاتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا کتنا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے لات اور عزیٰ سے بارش کا کہو، کچھ کہتے کہ تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اس کو چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جاتے ہو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی مراد ابو طالب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اسی لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب آپ کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ لوگ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، اب وہاں ہر طرف بادل نے آن گھیرا۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ جنگل اور کھیت سیراب ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ مکہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ بھی تھے۔ ایسے میں انہوں نے کہا کہ بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سواری سے نیچے اترے اور بولے، چچا جان، آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ پڑا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے، کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی ایڑی اس جگہ ماری اور وہ جگہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں آپ اپنے چچا کے ساتھ یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، جو وہاں سے گزرتا وہ اس کا راستہ روک لیتا، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ فوراً نیچے بیٹھ کے اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اور اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کی دوسری طرف تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایات کے مطابق جب یہ قافلہ سفر سے واپس آیا تو ایک ایسی وادی میں اس قافلے کا گزر ہوا جہاں طوفان آیا ہوا تھا۔ طوفان کا پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے آؤ۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہوئے۔ باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کو خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ تمام معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بیان کیا۔ لوگ یہ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی شان تو بڑی ہی نرالی ہے۔ محترم ناظرین، کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک واقعہ نقل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا فیصلہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش ظاہر کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھا تو فرمایا، میں ان کو ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گا، نہ یہ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں اور نہ میں ان کو اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور فرمایا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ میری ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب کو کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ اس پر ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، بھلا یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پر راہب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، اس لڑکے کے والد زندہ ہوں، کیونکہ یہ نبی ہیں، مطلب ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں۔ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا، مکہ میں وہ پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں نبی کے ہونے کی تمام علامتیں موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی ان کی والدہ انتقال کر جائیں گی۔ ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے بولا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا راہب تھا۔ اس کی نظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے بھی یہی پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر کہنے لگا، یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا، وہ کیوں؟ راہب بولا، کیونکہ ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، ان کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی نبی جیسی آنکھیں ہیں جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامت پر آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ روایات کے مطابق یہ قافلہ اب یہاں سے بھی روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام مرجیز تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا اور وہ ایک عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی اپنی خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس نے ان سے کبھی کوئی بات نہیں کی، مگر اس بار اس نے قافلے والوں کو دیکھ لیا تھا تو قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروانے کا کہا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتلی سایہ کیے ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا، اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی۔ درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ بہت سی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمگھٹا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے والے پہلے ہی سے سایہ دار جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ باقی نہیں بچی۔ جب آپ دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔
بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا کہ اے قریشیو، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ سب کھانا کھانے کے لیے آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے کسی ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا، آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور اکرام کرنا اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ میں موجود تھے۔ آپ کو اس لیے نہیں لے جایا گیا کیونکہ آپ کم عمر تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا تو اسے وہ صفت کسی میں بھی نظر نہ آئی جو اسے آخری نبی کے بارے میں پتہ تھی، کہ ان میں سے کسی میں بھی وہ بدلی نظر نہ آئی جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میری دعوت میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اس پر قریش نے کہا کہ اے بحیرہ، جن لوگوں کو دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، ہاں ایک کم عمر لڑکا ضرور رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا کہ مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں، یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور ان میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص روانہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحیرہ کی طرف آیا۔ اس وقت وہ بدلی تمام راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ بحیرہ نے صاف یہ منظر دیکھا، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں جو آپ سے چند باتیں پوچھوں گا تو کیا آپ مجھے ان باتوں کے جواب بتائیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پوچھو۔ اس نے بہت سے سوالات پوچھے، اس میں سے آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل وہی کی وہی تھی جیسا اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے، آخر وہ یہ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ یہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے بعد بحیرہ اب ابو طالب کے پاس آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ان کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کے باپ فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا ہونے والے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا جو نشانیاں میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، ان کی بہت بڑی شان ہے۔ ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ دادوں سے بھی ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔ میں نے نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس واقعے کے بعد ابو طالب آپ کو واپس مکہ لے آئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔